جی السلام علیکم، میرا نام سید اطہر حسین ہے اور میں آج بہت دکھ کے ساتھ دکھ کی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ نہیں چاہتا تھا کہ اس ایشو پہ بات کروں، سہنہ گل پلازہ پہ۔ کل ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں محلے میں ہمارے، اور وہ کہیں جاب کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب اس مسئلے کا حل کریں، دیکھیں نئی پیدہ گیری شروع ہو گئی ہے شہر میں۔ میرا پیدہ گیری شروع ہو گئی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ سہنہ گل پلازہ میں کیا پیدہ گیری ہوگی؟ بولا سہنہ گل پلازہ کے ہونے کے بعد جو مختلف شاپنگ سینٹر ہیں، مختلف تجارتی بلڈنگس ہیں، وہاں پر مختلف جو ہے وہ انتظامیہ کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ فائٹنگ کا جو ہے نظام دیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ تو اچھی بات ہے۔ بولا نہیں، اس نام پہ جو ہے نا بھتے شروع ہو رہے ہیں، پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ کی فیکٹری، آپ کی بلڈنگ جو ہے بند کر دیں گے، آپ کا تجارتی مراکز جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ یار یہ میرا جو دوست ہے یہ بے روزگار ہو جائے گا، اتنے دن بند رہے گی فیکٹری۔ تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ہم ایک سہنے سے باہر نہیں نکلے، 88 81 82 لاشوں سے باہر نہیں نکلے، مگر وہ جو ایلیمنٹ ہے سرکار میں جو اس آس میں رہتے ہیں کہ پیسے کہاں سے کمانے، اور پیسے کمانے کا دھندا ان کو مل گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے، وہ جو سربراہ ہیں سندھ گورنمنٹ کے، وہ چور کی داڑھی میں تنکے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں جو وفاق کے نمائندے ہیں، گورنر صاحب، وہ کہتے ہیں میرے بریف کیس بھرا ہوا ہے، میں بریف کیس کھول کے ثبوت دکھا دوں گا۔ صوبائی وزیر جو ہے سندھ گورنمنٹ کے، وہ اسمبلی میں بولتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کا جو ہے وہ افسر، وہ سیکٹر انچارج تھا، وہ فلاں تھا۔ او بھائی وہ تو ایک شہید ہو گیا وہاں پر، فائر بریگیڈ کے عملے جو ہے، فائر فائٹر وہاں پر آگ بجھاتے ہوئے شہید ہو چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ پھر دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جو ایم کیو پاکستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں وزیر داخلہ رحمان ڈکیت کو اون کرتا تھا، ان کے دور میں وہ فلاں کو کرتا تھا۔ یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی جماعت اسلامی کو کلیم دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 86 میں یہ ہوا تھا، 85 میں یہ ہوا تھا، 84 میں یہ ہوا تھا، یہ بلڈنگ جب اپروو ہوئی تھی 95 میں یہ ہوا تھا، 2006 میں یہ ہوا تھا۔ وہ خدا کے واسطے یہ 85 لوگ 80 لوگ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، آپ ان کا مداوع کریں، ان کا سہارا بنیں۔ یہ جنگ چھوڑ دیں۔ یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ کس نے لگائی، مسجد بلڈنگوں میں آگ کس نے لگائی، یہ ابھی وقت نہیں ہے، اور تفتیش ہو رہی ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کون لوگ انوالو تھے، یا یہ خود سے آگ لگی تھی یا کسی نے لگائی تھی۔ یہ تو تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اس کو بتائے گی، اور وہ کس طرف اپنا رخ لے کے جاتی ہے۔ یونینز کے لوگ جو ہیں بلدیہ کے، اس میں سہنہ گل پلازہ کے، جو سہنہ گل پلازہ کی جو بلڈنگ کے یونین کے لوگ تھے، ان کی گرفتاری کا بھی ہو رہا ہے کہ ان سے بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، گرفتاری ہو سکتی ہے، ان کے مالک کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھیں صرف وہ لاشیں جو نکل رہی ہیں جن کے پیارے جدا ہو گئے، لوگوں کا لاکھوں لوگوں، ہزاروں لوگوں کا جو ہے کاروبار ڈسٹرب ہو گیا ہے، جو وہاں کام کرتے تھے، ان کے خاندان تھے۔ اب وہ اتنے دن سے تو نہیں کر رہے کام، آج 8-9 دن ہو گئے تقریباً اس واقعے کو۔ 9 دن سے ان کے گھر میں چولہا جلا، کسی نے پوچھا؟ ابھی صرف باتیں لوگ کر رہے ہیں، صرف جن کی لاشیں مل رہی ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو 1200 دکانوں پہ، ایک دکان پہ 5 لوگ بھی کام کرتے تھے، تو آپ حساب لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ انوالو تھے، کاروبار کے ساتھ۔ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کون فریاد ہے ان کی کون فریاد سنے گا؟ یہاں تو سیاسی پارٹیاں لڑ رہی ہیں، جماعت اسلامی ایم کیو پہ الزام لگا رہی ہے، ایم کیو ایم لندن پہ الزام لگا رہی ہے، لندن جو ہے پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے۔ کوئی بھی جماعت کسی کے اوپر چھوڑ نہیں رہی، سب اپنے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ بھائی سب ملیں بیٹھیں اس مسئلے کو حل کریں، اور یہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تاجر وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لے لو، 2 کروڑ لے لو، 5 کروڑ لے لو، میئر جو ہے وہ اپنے بچے کو دے دے، ہم اس کو زندہ جلا دیتے ہیں، ہم سے 5 کروڑ۔ او بھائی گورنمنٹ تو یہی کرتی ہے، مداوع کرتی ہے، گورنمنٹ ہرجانہ دیتی ہے، مرا ہوا جو شہید ہو گیا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، مگر ان کے گھر والوں کا گزر بسر ہو سکے، تو اس لیے وہ 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ بھائی 5 کروڑ کا اعلان کر دے، جانے والا تو آ نہیں سکتا، مگر کوئی آنسو تو پوچھے ان کے، یہ اس لیے اعلان کیا ہے۔ کچھ تاجر جو ہیں غصے میں ناراض ہیں، تو بھائی آپ صرف ان 80-82 لوگوں کی بات نہیں کریں، میں تو بات کر رہا ہوں 1200 لوگوں کی دکانوں پہ جو وہاں کام کر رہے تھے لوگ،
ان کا مداوع کوئی نہیں کر رہا. سب 80 لوگوں پہ جو ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. مگر خدا را تمام سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ 1200 جو خاندان ہیں, جو 1200 لوگ وہاں پر 1200 دکانیں تھیں, 6000 خاندان جو وہاں پر کام کرتے تھے, ان کا سوچیں یار یہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے. ان کا کون سوچے گا؟ 9 دن سے چولہا نہیں جلا گا ان کے گھر میں. کچھ رکھے ہوئے پیسے خرچ کر رہے ہوں گے, مگر جو مزدور ہوگا جس کو روزانہ پیسے ملتے ہوں گے یا جو مہینے کی تنخواہ پہ ہوگا, تو مالک بھی تنخواہ نہیں دے پا رہا ہوگا ان کو. تو بھائی آپ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں, کسی پہ الزام نہ لگائیں. یہ الزام لگانے کے لیے تحقیقاتی ٹیمیں کام کرتی رہیں گی. کس نے آگ لگائی, کیسے لگی, یہ سب پتہ چل جائے گا. یہ چھپے گا نہیں. بہت ساری چیزیں چھپتی رہی ہیں مگر اس دفعہ چھپے گا نہیں, کیونکہ اس دفعہ سب ایک یک جباں ہوئے ہوئے مگر ایک ساتھ نہیں ہو رہے. یک زبان تو ہو گئے مگر ایک ساتھ نہیں ہو رہے اس ایشو پہ کہ 1200 لوگوں کی کفالت کیسے کریں گے, 1200 خاندانوں کی کفالت کیسے کریں گے. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. باقیات مل رہی ہیں, لاشیں مل رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہو کہ KMC وہاں پھینک رہی ہے ادھر. یار ان جھگڑوں سے باہر آ جائیں اور اس مسئلے کو حل کرائیں. وزیر اعلیٰ صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ اس صوبے کے مالک ہیں, آپ کے انڈر میں ساری چیزیں آتی ہیں. کوئی میئر کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے, کوئی دوسرے عہدیداروں کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے. ہٹانے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ ابھی ہٹا دیں. مگر میں آپ سے مطالبہ یہ کر رہا ہوں, جو عوام مطالبہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میئر کو ہٹائیں یا نہ ہٹائیں, ان 1200 لوگوں کا مداوع کریں, ان کا کچھ نہ کچھ کریں کہ ان کا روزگار جو ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے. ایسا نہیں ہو کہ رمضان بھی بہت قریب ہے, 15 دن بعد 20 دن بعد رمضان شروع ہو جائیں گے, تو لوگوں کی بہت ضرورت ہے. میں خدا را آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی طرح اس مسئلے کو حل کریں. کوئی کلیم دیتا ہے کہ HBCA پیسے لے رہی ہے, کوئی کہتا ہے کچھ کر رہا ہے. او بھائی جیسے بھی بلڈنگ بن گئی, اب تو بن گئی تھی نا, تو سالوں ہو گئے تھے. اب واقعے کے بعد یہ پچھلی واقعات کیوں نکل کر آ رہے ہیں؟ فائر سسٹم, اور میرا بات کرنے کا مین مقصد ہے جو ابھی مختلف مارکیٹیں ہیں کراچی کی, مختلف مارکیٹوں میں سرکاری عہدیدار ذمہ دار جو جا رہے ہیں اس کو بند کرانے کے لیے کہ فائر سسٹم یہاں ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, مجھے اس سے انکاری نہیں ہے, اور اچھا کوئی اور حادثے سے ہم بچ جائیں گے. مگر آپ ان کے رشوت تو طلب نہ کریں. یہاں رشوت طلب کی جا رہی ہے, یہ بہت الارمنگ بات ہے. اگر یہ کراچی میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کر دیا تو CM صاحب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی. آپ اس شہر کے مالک ہیں, اس سندھ کے مالک ہیں, پورے آپ صوبے کے مالک ہیں, تو آپ جو ہے اس پہ توجہ لیں اور اپنے وزراء سے اور جو سیکریٹریز ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کمشنر نظام ہمارے یہاں موجود ہے, کمشنر سے بات کی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو جا کے مختلف جو ہے تجارتی مراکز میں جا کے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے, نہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ اس کا ازالہ کریں. مطلب ازالے سے مراد کہ کچھ جیب گرم کریں. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے, کتنا سچ ہے. CM صاحب اس پہ اعلیٰ عدالتی یا اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی فوری بنا کے اس پہ فوری جو ہے وہ عمل کیا جائے. السلام علیکم.